نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے دوسرے پارے کا دوسرا نصف اور تیسرا پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا. جہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا اس سے چند آیات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون. یہ صحابہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. اللہ پاک جواب یہ دیتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو تم بہتر خرچ کرنا چاہو تو خرچ کرو. کس پر خرچ کرو؟ فللوالدین، اپنے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، اپنے اقربا اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتاما، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکین لوگوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سوال کیا تھا؟ کیا خرچ کریں؟ جواب کیا ملا؟ ان لوگوں پر خرچ کرو. سمجھے بات کو؟ سوال کیا ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، پیسہ، نقدی، غلہ، کیا خرچ کیا جائے؟ جواب مل رہا ہے کہ ان لوگوں پر، والدین پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، ان لوگوں پر خرچ کرو. یعنی سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے. سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ مل رہا ہے. جواب کچھ اور کیوں ملا؟ وہ اس لیے ملا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں. بھائی جو ہے اللہ کا دیا وہ خرچ کر دو. اصل یہ ہے کہ خرچ کہاں ہو، کس پر خرچ ہو، اصل یہ سوال کرنے کا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے جو اہم چیز تھی وہ ذکر کر دی، جو ہے وہ خرچ کر دو. لیکن خرچ کس پر کرنا ہے؟ نمبر 1 کس کا تذکرہ ہوا؟ دوستوں پر. کس پر خرچ کرنا ہے؟ دوستوں پر خرچ کرنا. والدین پر خرچ کرنا. کس پر خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تذکرہ کس کا ہے؟ بیوی کا، بچوں کا. والدین پر خرچ کرنا. والدین پر خرچ کرنا یہ خرچ میں سب سے اول اور سب سے بہتر، سب سے اولا راستہ ہے. اپنے والدین پر خرچ کرنا. صرف والدین کے پاؤں دبا دینا، والدین کے سر پر تیل لگا دینا، ان کی ہاتھ پاؤں سے خدمت کر دینا، صرف یہی خدمت نہیں ہے. اپنے مال کو والدین پر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. جس باپ نے پوری زندگی پسینے میں شرابو ہو کر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، تمہارے منہ سے نکلنے والی ایک ایک خواہش کو وہ پورا کیا. کہاں سے انتظام کیا، کیسے انتظام کیا؟ تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، تجھے روڈوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ راستہ ناپ اور لوگوں سے بھیک مانگ اور لوگوں سے پیسے مانگ اور اپنا بھی پیٹ پال، ہمارا بھی پیٹ پال. ایسا نہ کیا. یہ وہ والد ہے کہ جس پر اب تم نے سب سے پہلا حق تمہارے مال پر تمہارے والد کا ہے. افسوس ہوتا ہے والدین یہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچے کی تنخواہ کتنی ہے. باپ سے بھی چھپاتے ہیں کہ ہم کتنا کماتے. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اگر باپ کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک جس چیز کا ڈر ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ابا پیسے مانگ لیں گے اور ابا پیسے خرچ کر دیں گے، میرے پاس کیا رہے گا، کب تک ابا لیں گے. اللہ ابا کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے. ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس ابا نے جانا ہے نا. اس کے بعد پیسہ کہاں رہے گا؟ کس کے پاس رہے گا وہ پیسہ؟ پھر اولاد کے پاس ہی رہے گا. پھر اولاد نہیں اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. اور یاد رکھیے جتنا والدین اپنی اولاد کے خیرخواہ ہوتے ہیں دنیا میں کوئی کسی کا خیرخواہ اتنا نہیں ہے. جتنا سگا باپ سگی ماں اپنی اولاد کی خیرخواہ ہوتی ہے اتنا کوئی خیرخواہ نہیں ہوتا. اور جتنی تیزی سے اولاد نگاہیں بدل لیتی ہے
وہ مختلف اوقات میں جب کمانا شروع ہو جائے، جب کچھ بن جائے، جب کراچی میں تھا، پاکستان میں تھا تو ابا حضور، اور جب ابا نے سب کچھ بیچ باچ کے اس کو باہر بھیج دیا، اب ابا کو فون کرنا چھوڑ دیا، ابا سے رابطہ جو پہلے روزانہ ہوتا تھا اب ہفتے میں ایک ہو گیا، 15 دن میں ایک ہو گیا، پھر 20 دن میں ایک ہو گیا، پھر ابا کبھی کبھی یاد آتے ہیں، پھر کبھی کبھی ابا یاد آتے ہیں۔ یہ وہ ابا ہے کہ جس نے ساری خواہشیں تمہاری پوری کی۔ تو سب سے پہلا حق مال پر وہ انسان کے والدین کا ہے، انسان کے والدین کا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جو ہے وہ میرا بچہ جو ہے وہ جو کماتا ہے میں اس میں سے کچھ مال اپنی بہن کو دے دیتا ہوں۔ یعنی کس کو دیتا ہوں؟ بچے کی پھپھی کو۔ بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب مال پھپھی کو جاتا ہے، اور بچے کی اماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نن کو پیسہ کیوں دے رہا ہے میرا شوہر، بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو بلایا، اس نوجوان کو، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اتنا قیمتی جملہ آپ نے فرمایا کہ چھوٹا سا جملہ، انت و مالک لی ابیک، تو اور تیرا مال وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ انت و مالک لی ابیک، تو اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے۔ کتنا زمانہ خرچ کر لے گا؟ ایک وقت آئے گا اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ ان کو یہاں ہے تو اللہ خوشیوں میں رکھ، وہاں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں رکھے، اس کے بعد مال کہاں جائے گا؟ یہ باپ کے پاس ہی آئے گا۔ اور یاد رکھیے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، عزیز دوستوں، اگر مال میں برکت چاہتے ہو نا، مال میں برکت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ کو خرچ کرو۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مال میں کیسی بڑھوتری ہو رہی ہے، کیسی مال میں برکت ہو رہی ہے، کیسی مال میں برکت ہو رہی ہے۔ عید آ رہی ہے نا بھائی، اپنے لیے بھی خریدتے ہو، ٹھیک ہے، اپنا باہر کھانا پینا بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک سوٹ اچھا والا والد صاحب کے لیے خرید لو نا، ایک اچھا والا سوٹ اپنی ماں کے لیے خرید دو نا۔ آپ یقین جان لو، ماں اور باپ کو کپڑے ماشاءاللہ بہت ہوں گے ان کے پاس، لیکن وہ سوٹ اتنا اچھا لگے گا، یہ میری اولاد نے مجھے خرید کر دیا ہے، یہ میری اولاد نے مجھے خرید کر دیا ہے، دل میں اتنی جگہ بن جائے گی۔ دعائیں لینا، کہتے ہیں ابا جی آپ دعا کریں، آپ ایسے کام کرو ابا دعا دے، دعا کروانے والے نہ بنو، دعا لینے والے بنو، ایسے اعمال اپنے لیے تیار کرو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی ہے کہ وہی ذکر فرمائی اپنے اموال کو اپنے والدین پر خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں پسند نہیں آتی، جو تم کہتے ہو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے ابا کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملات ہونے لگ گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، تمہیں بڑی پسند ہوتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ حکیم ذات ہے۔ ہم ایک چیز اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہی، آپ یقین جان لیجیے بعض لوگ جملہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ پاک مجھے نہیں دے رہا اس کو دے رہا ہے، اس سے بہت بڑے بڑے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، میری نہیں سنی جا رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اللہ پاک کو کہ میری نہیں سن رہا، ایسے شرکیہ جملے انسان منہ سے نکال رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جس حال میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میرے لیے آپ بہتری والے فیصلے کرنے والے ہیں، مجھے اپنے مستقبل کا علم نہیں لیکن اللہ کو میرے مستقبل کا علم ہے۔ اللہ پاک کو پتا ہے کہ ایک بندہ یہ چیز ابھی مانگ رہا ہے، ابھی اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، ابھی اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، اس کو یہ چیز دی جائے گی، لیکن آج سے 1 مہینے بعد، آج سے 1 سال کے بعد، آج سے 2 سال کے بعد اس کو یہ چیز دے دی جائے گی۔ یہ اللہ پاک کو پتا ہے یہ چیز اس کے لیے کون سے ٹائم پیریڈ میں بہتر ہے، کون سے ٹائم پیریڈ میں اس کے لیے اچھی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، ماں سے کہتا ہے کہ اماں مجھے آئس کریم کھلا دو، اماں منہ پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ کڑوی دوائی پلا دیتی ہے، بھائی وہ چاہتا ہے آئس کریم، یہ پلاتی ہے کڑوی دوائی، کیوں بھائی؟ اماں کو پتا ہے نا کہ یہ بیمار ہے، اس کا گلا خراب ہے، اس کو بخار ہے، اس وقت میں اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے، بس وہی اماں ہوگی، بچہ صحیح ہو جائے گا، اماں اس کو آئس کریم بھی دلا دے گی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ تو اماں ہے، یہ تو اماں کی ممتا ہے، اور وہ اللہ کا کیا پیار ہوگا، وہ اللہ پاک کی کیا محبت ہوگی، وہ اللہ پاک کو بندے کا کتنا خیال ہوگا، یہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔
آپ نے اور صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ جنگ میں گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کرتے کرتے اس کو بچہ مل گیا، جب بچہ ملا نا تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس نے اپنے سینے سے لگا دیا. تو یہ سارا ماجرا اللہ کے نبی اور صحابہ سب دیکھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دو تو وہ ڈال دے گی؟ تو فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی، بچہ تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو گیا تھا، یہ تو پورے جنگ کے میدان میں دوڑ رہی تھی، بچہ تلاش کر رہی تھی، اب ملا ہے، اب اس کو سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلا رہی، کبھی نہیں ڈالے گی. فرمایا اللہ اس سے کئی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے. ایسی مثال دی ہے. تو لہذا ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے. جب بھی کوئی انسان اللہ سے دعا کرے تو جو بھی چیز مانگے، یا اللہ اگر اس چیز میں میرے لیے بہتری ہے تو اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اللہ یہ کام فرما دیجیے، اللہ اگر اس میں میرے لیے عافیت ہے اللہ تعالیٰ اللہ پاک یہ چیز مجھے دے دیجیے. یہ انسان اس طریقے سے اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ سے عافیت، اللہ سے خیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں مانگا کرے. ایک ہی چیز کا مطالبہ انسان کرتا رہے اور جب نہ ملے انسان شکوے شکایت نہ کیا کرے. اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو بچپن سے لے کر 55 تک کھلایا اور آج میں نے اس کی بہتری کے لیے ایک چیز روک دی، آج یہ میرے لیے میرے ساتھ اس طریقے کے جملے استعمال کرتا ہے اور اس طریقے کی باتیں مجھ سے کرتا ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو تم نے نکاح کرنا ہے وہ اچھی سے اچھی اور نیک عورت سے نکاح کیا کرو، نیک عورت سے نکاح کیا کرو. دیکھیں دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اس رشتے کو یہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. تم بیوی کا لباس ہو، بیوی تمہارا لباس ہے. ایسے ہی ہے نا، لباس ہوتا ہے نا، لباس کے اندر 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چیز کیا ہوتی ہے اس میں، لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. اگر کسی کے بدن پہ سینے پہ کوئی نشان ہو، کوئی زخم ہو، لباس پہن لے گا نظر نہیں آئے گا. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہیں. وہ میاں ہی نہیں ہے کہ جو بیوی کے عیوب اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اچھالتا ہو، اپنی ماں کے سامنے بیوی کے عیوب کھولتا ہو، اور وہ بیوی نہیں ہے جو اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کے عیوب کھولتی ہو. یہ لباس ہیں اور لباس عیب کو چھپاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، لباس کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان لباس پہن لیتا ہے تو اس لباس پر داغ لگ جائے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، میاں اس بات کو بچائے کہ میرے اوپر بدگمانی کا عیب لگے کہ میں بیوی کے بارے میں بدگمانی کروں، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی کرے. ایک دوسرے سے بدگمانی کرنے سے رشتے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے وہ لباس کے اندر کیا ہوتی ہے، لباس زینت ہوتی ہے. انسان اچھے سے اچھا لباس کیوں پہنتا ہے، میں اچھا لگوں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وہ خوبصورت بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زینت بن کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا بن کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے محبت والا بن کر رہنا چاہیے. اور چوتھی چیز جو لباس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں اور لباس میں فاصلہ نہیں ہوتا. ایسا ہے نا، جسم ہے اور یہ کپڑے پہنے بالکل ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہونے چاہیے. اگر ان کے درمیان میں دوریاں ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے اور بعض رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں. بعض رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی کرا دیا پھڈا، جی ہو گیا. جب آپس میں بدگمانیاں نہیں ہوں گی نا، آپس میں محبتیں ہوں گی نا، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے قریب رہیں گے اور پھر زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرتی چلی جائے گی. اور ایک دوسرے سے زندگی اچھی طریقے سے گزرے اس کے لیے شریعت دی گئی ہے. شریعت پر بیوی بھی چلے، شریعت پر شوہر بھی چلے، دونوں جب ایک ہی راستے پہ جائیں گے تو ساتھ چلیں گے. اگر ایک الگ راستے پہ دوسرا الگ راستے پہ جائیں گے تو کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے. یہ پورا اصول اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. یہاں سے طلاق کا تذکرہ ہے، طلاق کا تذکرہ ہے. بھائی نکاح یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن کیا کریں کسی با اخلاق کو کوئی بد اخلاق مل گئی، یا کسی جو ہے بد اخلاق عورت کو کوئی بد اخلاق مرد مل گیا، تو اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے، وہ طلاق پر ہوتا ہے. طلاق اگرچہ حلال ہے
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز، سب سے زیادہ بری چیز اللہ کو جو لگتی ہے وہ طلاق لگتی ہے تو حلال، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جب کہیں رشتہ ہو رہا ہوتا ہے نا، لڑکے والے کو لڑکی والے اور لڑکی والوں کو لڑکے والے سمجھ میں آ جاتے ہیں، پھر تحقیقات شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر انکوائریاں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی پوچھو کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، لڑکے کا مزاج کیسا ہے، لڑکی کی ماں کا مزاج کیسا ہے، اس کے ابا کا مزاج کیسا ہے، لڑکی والوں کی طرف بھی اس طرح سے انکوائریاں بھیجی جاتی ہیں، لڑکی کیسی ہے، اس کے والدین کیسے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ بڑی تحقیقات کرنے کے بعد، استخارہ اور استشارہ کر لینے کے بعد پھر جا کر جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے، جتنے شادی شدہ ہیں سب کا ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نہ کرے جن کے ہاں طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نہ استخارہ، نہ استشارہ، نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی تحقیقات، نہ کسی سے پوچھنا، نہ کسی کی سرپرستی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے منہ سے غصے میں نکال دیے کلمہ۔ نکاح جوڑنا تھا تو کس طریقے سے ہوا، اور نکاح جب ٹوٹا تو کیسے ٹوٹا، اس میں علماء سے مشورہ نہیں کرتے، اس میں انسان صبر سے کام نہیں لیتا، اس میں انسان تحمل سے کام نہیں لیتا۔ نکاح جوڑنے کے لیے کتنی تحقیقات، اور نکاح توڑنے میں لمحہ نہیں لگایا، اور انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے، انسان بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، جی میرے ساتھ ابھی کیا ہو گیا، اب کیا کروں، اب کچھ نہیں کرنا، اب معاملات ختم ہو گئے۔ اور پھر آدمی پچھتاتا ہے، اور دونوں پچھتاتے ہیں، میاں بھی پچھتاتا ہے اور عورت بھی پچھتاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے نا، اور غصہ آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں اب کیا کریں، اب مولوی صاحب کوئی راستہ بتاؤ۔ جب نکاح کرانا تھا تو مولوی صاحب سے ٹائم لیا تھا کہ جی نکاح پڑھا دیجئے گا، جب طلاق دی تھی تو مولوی صاحب سے پوچھا تھا، اس کے لیے مولوی صاحب کے پاس آئے تھے۔ اب مولوی صاحب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ تو لہذا طلاق، بعض گھرانوں میں طلاق کے کلمات بہت بولے جاتے ہیں، میں طلاق دے دوں گا، تجھے طلاق چاہیے۔ گھر میں طلاق کے کلمات بھی نہیں کہنے چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں، جس گھر میں طلاق کے کلمات بولے جاتے ہیں نا، اس گھر میں ایک الگ سی منحوسیت اور نحوست سے ہوتی ہے۔ یہ طلاق کے کلمات نہیں بولنا چاہیے گھر میں۔ بہت بھی غصہ آ گیا نا تو انسان اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لے، بھائی میں کٹی ہو جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، تمہیں جدا کر دوں گا، بس۔ طلاق کے کلمات جہاں بولے جاتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی نا اس کی وجہ سے گھر میں نحوست پھیلتی ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لے۔ اچھا جی، اب اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے۔ عدت کے چند مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں عدت کس کے لیے کیا عدت ہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہیں۔ اگر اس کو حیض آتے ہوں، یعنی اس کے مینسز آتے ہوں، اور اگر مینسز نہیں آتے ہوں تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ لیکن یہ جب ہے کہ جب وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر وہ حاملہ ہوئی اور شوہر، بعض لوگ کہتے ہیں جی حمل میں طلاق نہیں ہوتی، بھائی ہو جاتی ہے، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں مانتے تو جو کہتا ہے اس کو بولو دے کر دیکھ لو، حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، حمل میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے حمل میں طلاق دی تو اس عورت کی عدت جو حاملہ تھی اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ اچھا، یہ تو عدت ہوئی اس کی کہ جس کو طلاق ہوئی تھی۔ جس کے شوہر کا انتقال ہوا، جس کو کہتے ہیں نا عدت وفات۔ عدت وفات جو ہے وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن یہ اس کی عدت ہے۔ لیکن جب وہ حاملہ نہ ہو، اور اگر وہ بھی حاملہ ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت بھی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا اور عدت ختم ہوئی، بچہ پیدا ہوا اور عدت ختم ہوئی۔ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے ابھی شوہر کا انتقال ہوا، ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے اور ان کے گھر میں ولادت ہو گئی، عورت کی عدت ختم ہو گئی، اس کی عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو چند عدت کے مسائل ہوتے ہیں، عدت کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ عدت کو مذاق بنا لیتے ہیں، عدت گزارتے ہی نہیں ہیں، ان کی خواتین عدت گزارتی ہی نہیں ہیں۔ ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا، اماں نے ابا کی میت کے ساتھ پھیرے لگائے، بس عدت ختم ہو گئی۔ ابا نہ ہو گئے، یہ طواف کر لیا ابا کا،
کہاں سے عدت ختم ہوئی؟ تو شریعت کے مسائل کو سیکھ لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تیسرے پارے کے آغاز میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہم تفضیل کے قائل ہیں, ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ملی ہے, ہم اس کے تو قائل ہیں, ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ایک نبی کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں. جیسے مشرکین کا اور یہود کا طریقہ تھا, اپنے انبیاء کو تو مانتے تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. ہم تفضیل کے قائل ہیں. 5 انبیاء وہ اولو العزم ہیں, اولو العزم انبیاء ہیں. اس میں سے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں, جو اولو العزم ہے. اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک رتبہ اور ایک مرتبہ عطا فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ, ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہیں. کون کلام کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ. اور فرمایا کہ بعض ایسے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو چند جو ہے وہ نشانیاں دی تھیں. وہ نشانیاں کیا کیا نشانیاں دی تھیں؟ کہ جو برس کا بیمار ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے, جو نابینا ہوتا تھا اس کی نگاہوں پر آنکھوں پر ہاتھ پھرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا. تو یہ خصوصیات اللہ پاک نے ان کو دی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یہ جو تیسرا پارہ ہے نا, اس میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال کو خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو اللہ اس کو رسول پر ایمان لائے, انفقوا خرچ کرو, مما رزقناکم. دیکھیں جہاں بھی تذکرہ آتا ہے نا خرچ کرنے کا, اللہ پاک یہ ضرور فرماتے ہیں مما رزقناکم, اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی. ہمارا دیا ہوا ہے اسی میں سے تم تھوڑا سا اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو خرچ کر دو. بس جو ہم خرچ کرتے ہیں نا یہ ہمارا نہیں ہوتا, یہ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرنا. بس یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو اللہ اس کو رسول پر ایمان لائے, انفقوا خرچ کرو, مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے. کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام دے گی, نہ کوئی دوستی کام دے گی اور نہ کوئی کسی کی سفارش کام دے گی. ایسے وقت میں کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ کرو. آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ اے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صحت مند ہو, صحیح سالم ہو, مال کو کما رہے ہو اور مال کی محبت بھی دل کے اندر ہو, ایسے وقت میں تمہارا صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ بہترین صدقہ ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا آپ کی رپورٹیں اچھی نہیں آئی ہیں, اگر رمضان گزر جائے آپ کو کچھ آپریشن کرنا پڑے گا, آپریٹ کرنا پڑے گا, ذرا دیکھتے ہیں. پھر آدمی فوراً فون کرتا ہے عالمگیر والوں کو کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ لا دو, ذبح کرنا ہے. پھر اس وقت غریب بھی یاد آتے ہیں, اس وقت صدقہ کرنا بھی یاد آتا ہے. ایسے حالت میں صدقہ کرو نا جب صحیح ہو, جب صحت مند ہو, ایسے وقت میں صدقہ کرو نا. ایسے وقت میں صدقہ کرو نا جب انسان کے دل میں مال کی محبت ہو, اس وقت میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ بہترین ہے. اس وقت میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ بہترین ہے. اب ایک آدمی ہے کہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ معاملات آپ کے ختم ہو گئے, یا جو آدمی بالکل لٹ گیا اور جو نا اس کے گھر میں اب کوئی نہیں رہا, مال بڑا پڑا ہوا ہے, اب آدمی کہتا ہے نہ بیوی رہی نہ بچے رہے, کوئی ملک سے باہر چلا گیا, میں اکیلے رہا, اور جی کیا کرو, اب اللہ کے راستے میں دے دو. او بھائی جس وقت میں تمہارے پاس سب کچھ تھے, سب لوگ تھے, مال کی محبت بھی دل کے اندر تمہاری تھی, اس وقت تم نے صدقہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تم نے صدقہ کیوں نہیں کیا؟ تو ایسے موقع پر صدقہ کرنا کہ جب آدمی صحت مند بھی ہو, مال کی محبت بھی ہو, ایسے وقت میں صدقہ کرنا وہ اللہ کے سب سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. یہ آیت الکرسی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک موقع پر اعلان کیا کہ یہ غلہ ہے, یہ اناج رکھا ہے,
کون ہے تم میں سے جو رات کو اس کی نگرانی کرے گا؟ کون ہے جو رات کو اس کی نگرانی کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ رات بھر میں جاگوں گا اور میں اس کی نگرانی کروں گا، انشاءاللہ یہ کوئی مجھ سے چوری کر کے لے کر نہیں جائے گا۔ رات ہوئی، ایک شخص آ گیا اور اس شخص نے جو ہے آ کر یہ کہا میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرا کنبہ بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ تھوڑا سا مجھے اس میں سے دے دیں۔ تو نے کہا نہیں بھائی، مجھے تو اللہ کے نبی نے کھڑا اس لیے کیا کہ اس میں سے نکال کر کوئی لے کر نہ جائے، تو میں تو نہیں دے سکتا۔ لیکن اس نے اتنی جو ہے وہ منتیں کریں اور اتنی جو ہے اس نے جو ہے نا وہ رویا دھویا، وہ بھی مجبور ہو گئے اور ان کو ترس آیا، انہوں نے تھوڑا سا غلہ اٹھا کے دے دیا۔ صبح ہی اللہ کے نبی کو بتایا کہ رات کو ایک شخص آیا تھا اور اس نے رات کو اتنی منتیں کریں اور اپنا ایسا برا حال میرے سامنے بیان کیا، مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے تھوڑا سا نکال کے دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج پھر تم جو ہے نا وہ چوکیداری کرنا، دوبارہ وہ شخص آئے گا اور تم سے دوبارہ مانگے گا۔ رات ہوئی، رات کے کسی ایک پہر میں وہ دوبارہ آ گیا، ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں اور ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کا کچھ نہیں ہے، آپ اس میں سے کچھ دے دیں۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کے تھوڑا سا دے دیا۔ اللہ کے نبی کو صبح بتایا، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا نا وہ آئے گا، وہ پھر آیا تھا اور پھر مجھ سے لے گیا، ایسی اپنی اس نے کہانیاں سنائی، مجھ سے لے گیا۔ تو فرمایا کہ اچھا آج پھر آئے گا۔ تیسرا دن ہوا، آپ چوکیداری کے لیے کھڑے ہوئے اس غلے کے پاس، رات کا ایک پہر گزرا، وہ شخص پھر آ گیا اور پھر اپنی وہی داستان اور کہانی سنا دی، اور سنانے کے بعد وہ مجبور ہوئے، نے کہا اچھا جی تھوڑا سا لے جا بھائی۔ جب وہ لے کر جانے لگا، اس نے کہا ایک بات بتاؤں؟ جی کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو جب رات کو سویا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو۔ کیا پڑھ کے سو جایا کرو؟ آیت الکرسی۔ اب یہ وظیفہ دے کے چلا گیا۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا نا وہ آئے گا، وہ آیا تھا، اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک وظیفہ بھی دے گیا۔ اور کیا کہا رات کو پڑھ کے یہ سو جایا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا، بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔ وہ کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی روپ میں آ رہا تھا، جھوٹا بندہ ہے لیکن بات سچ کر گیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کتنی مشکل ہے آیت الکرسی پڑھنا؟ مشکل ہے نا؟ آیت الکرسی میں ہے کیا؟ آیت الکرسی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے آیت الکرسی کے اندر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اگلا بھی جانتا ہے وہ پچھلا بھی جانتا ہے، وہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے سے دیا ہے، ورنہ اللہ کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو نشست ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی وسعت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ولا یعودہ حفظہما، وہ سارے کام سر انجام دیتا ہے اور اس سے تھکتا نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان تمام چیزوں کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ کیا ہے اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اس میں کوئی دعائیہ کلمات نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے۔ رات کو سو نا تو اللہ کی بڑائی کے بول بول کے سو، اللہ پوری رات حفاظت کر دے گا، اللہ پاک پوری رات حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اموال کے خرچ کرنے پر ترغیب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں، اس طور پر ہے کمثل حبۃ انبتت، جیسے اس نے ایک دانہ زمین کے اندر بویا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس ایک دانے سے 7 کونپلی نکلی اور ہر کونپل پہ 100 دانے نکلے، ایک کے بدلے میں 700 نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ پاک جس کو پھر بڑا چڑھا کر دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے پھر دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ایک صدقہ کریں گے، اللہ کا وعدہ اللہ 700 دیں گے، اور جس نے اخلاص کے ساتھ کیا، جس کی کیفیت ہی بدلی ہوئی، پھر اللہ اس کو اتنا دیں گے کہ انسان اس سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں،
اللہ پاک نے جو مثال دی ہے نا وہ کس کے ساتھ دی ہے؟ کاشتکاری کے ساتھ مثال دی ہے نا. کیا وہ دانا ایسا وہ جس دانے کے اندر آگے پودا نکلنے کی صلاحیت بھی ہو. دانا کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. لہذا اپنا مال دو نا، حلال مال صدقہ کرو. دانا تو صحیح ہونا چاہیے تبھی تو وہ دانا آگے بڑھے گا. دانا صحیح ہو، اپنا مال جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ، جب انسان کاشتکاری کرے گا دانا اچھا ہوا لیکن جس زمین میں بو رہا ہے وہ زمین بنجر ہے، وہ زمین ہی بنجر ہے، تو وہ کہاں سے اس میں جو ہے نا وہ نکلے گا، پودا نکلے گا. تو لہذا جس زمین پر بو رہے ہو وہ زمین بھی کاش کے قابل ہونی چاہیے. لہذا جس کو دے رہے ہو نا وہ بھی مستحق ہونا چاہیے. آنکھیں بند کر کے نہ دو، وہ بھی مستحق ہونا چاہیے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے خاندان والوں میں دیکھو، اپنی فیملی ممبرز میں دیکھو، اپنے بھائیوں میں دیکھو، اپنی بہنوں میں دیکھو، اپنے بھانجوں میں دیکھو، اپنے بھتیجوں میں دیکھو، کون زیادہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے اس کو دو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو کاشت کرنے والا ہے نا اس کاشت کرنے والے کو کاشت کرنا آتا بھی ہو، اس کی کاشت کرنے کی نیت بھی ہو. اگر اس کی نیت ہی نہیں، دانا پھینک کے چلا گیا، دانا بھی اچھا، زمین بھی اچھی، لیکن اس کو کاشت کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو آگے کام نہیں چلے گا. تو لہذا جو مال دے رہا ہے نا اس کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، تب جا کر پودا نکلے گا، تب جا کر یہ صدقہ ہمارا فائدہ مند ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ جب اللہ کی راہ میں مال کو صدقہ کرو، جس کو دو پھر مال دینے کے بعد تانے مت دیا، مال دینے کے بعد تانے مت دیا کرو. کیا فرمایا؟ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ دیکھو اللہ کی راہ میں مال کو دے دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر دے نہ سکو نا تو قول معروف، اچھی بات کہہ دیا کرو. کیا کہہ دیا کرو؟ بھائی معاف کرو جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس یہ جملے کہہ دیا کرو. بس یہ اس سے بہتر ہے کہ تم مال دو، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ مال بھی دو پھر اذا اور تکلیف بھی دو. ایسا نہیں چاہیے. یا تو مال دے دو، مال نہیں دے سکتے، وسعت نہیں ہے یا بھی پوزیشن نہیں ہے، اچھی بات کہہ دو. یہ کہنا او بھائی تم لوگ تو حرام خور ہو، تم لوگ تو ہٹے کھٹے ہو، تم کماتے کیوں نہیں ہو. آپ یقین جان لیجیے کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر جو ہے وہ جھولی پھیلا کے مانگے. کس کی کیا پوزیشن ہے، کس کے کیا حالات ہیں. وہ ہے نا صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا ہی جانتا ہے گھر کے حالات، گھر والا ہی جانتا ہے گھر کے حالات کہ گھر میں کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو لہذا اگر کسی آدمی نے کسی چیز کا سوال کر دیا نا تو اگر ہے تو انسان دے دے، نہیں ہے تو اچھی بات کر کے انسان معاملات کو جو ہے وہ مکمل کر لے. لیکن اگر کسی آدمی نے دینے کے بعد جو ہے وہ جملے کرتے، کسی آدمی نے دینے کے بعد اعلان کیا کہ میں نے اس کو دیا ہے، اس کا دینا سب ختم ہو جائے گا اور اس کا دینا سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، انفقوا من طیبات، وہ مال جو تمہارے پاس پاکیزہ ہے اس میں سے خرچ کرو، اور وہ چیز جو تم غلہ اگاتے ہو اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ایسا مال صدقہ مت کرنا کہ جب وہ مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم لیتے ہوئے شرماؤ. ایسی چیز کسی کو نہ دو کہ اگر کوئی تمہیں وہ اٹھا کر دے دیتا نا تو تمہیں لینا اچھا نہیں لگتا. جی میرے استعمال کی نہیں ہے، چلو جی فلانے کو اٹھا کے دے دو، تھیلی میں پیک کیا، گفٹ پیپر میں پیک کیا، اٹھا کر دے دیا، جی آپ رکھ لیجیے. گھر میں سالن خراب ہو گیا تھا، اس کو ڈبہ پیک کیا، جی آپ کے لیے سالن. وہ بھی حیران کہ ان کے گھر سے آج کیسے آ گیا، کھولا تو اندر سے بدبو آ رہی ہے. آٹا تھا کئی دنوں سے رکھا ہوا تھا کہ دیں گے کسی غریب کو، دیں گے. جب اس میں کیڑے پڑ گئے تو فوراً یاد آئے ہاں دے دیتے ہیں اٹھا کے. اب بچہ دوڑا دیے کہ جی یہ لے جاؤ، یہ فلانے صاحب کو دے دو. ایسی چیز دینا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. بجائے اس کے دینے سے کہ اضافہ ہو رزق میں کمی ہو جاتی ہے. ایسا مال کبھی نہ دو کہ کبھی وہ تمہیں دیا جائے وہی مال تو تمہیں شرم کے ساتھ لینا پڑے اور تمہیں اس کو اچھے طریقے سے تم اس کو وصول نہ کر سکو. ایسا مال کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اور آگے کیا فرمایا؟ جب انسان مال دے رہا ہوتا ہے نا تو انسان کے دل میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، دل جو ہے نا وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. میں صدقہ دے کر رہا ہوں، 100 روپے نکال کے دے رہا ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. دیکھو جب تم مال دو گے نا تو شیطان تمہیں فقر کا ڈر تمہارے دل کے اندر بٹھائے گا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، 50,000 روپے زکوٰۃ دے رہا ہوں. 50,000 روپے بڑی قیمت ہے بھائی، لاکھ روپے زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ تو بڑی قیمت ہے، میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو خیال آتا ہے نا یہ شیطان ڈالتا ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ فقر و فاقے سے. اور کیا فرمایا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہی شیطان ہے کہ تمہیں فحش کام کی طرف دعوت دے گا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر ہے، مال دیتے ہوئے انسان کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہوتا ہے. لیکن اگر گھر میں شادی ہو جائے نا تو کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ نے ایک ہی تو بیٹی دی ہے، ذرا رخصت ہو، ذرا شان سے رخصت ہونی چاہیے. اور جی شادی میں اور سویم میں فرق ہونا چاہیے، ذرا پتہ تو چلے چودھری صاحب کی یہاں شادی ہے، ذرا پتہ تو چلے کہ بٹ صاحب کے گھر کے بٹ صاحب کے لڑکے کا ولیمہ ہے، دیسی مرغے کھلائیں گے ہم. ہاں اور جی ناچ بھی ہوگا اور گانا بھی ہوگا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور جی کبھی کبھی تو چلتا ہے فحش کا کام ہو، فحاشی کا کام ہو، اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہو، وہاں مال خرچ کرتے ہوئے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہاں انسان کا دل نہیں دھڑکتا. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا تم کہیں فقیر نہ ہو جائے. ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں کس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ فحش کام کرو، اس مال کو فحاشی کے کام میں لگا دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا، فحاشی کے کام میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دے گا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ بھی تمہاری مغفرت کر دے گا اور اپنا فضل تمہارے ساتھ شامل حال کر دے گا. اللہ کے لیے دو گے مغفرت بھی ہوگی، اللہ فضل بھی دے گا. جس کی مغفرت ہو گئی، جس کو اللہ کا فضل مل گیا، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اور کیا چاہیے؟ تو یہ خلاصہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے اللہ پاک نے ذکر فرما دیا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ ان کو شیطان نے جو ہے وہ چھو لیا ہو اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ خبتی بن گئے ہوں. کیا بن گئے ہوں؟ خبتی. یہ سزا کیوں دیں گے قیامت والے دن کہ جب وہ اٹھے گا سود کھانے والا تو وہ خبتی ہوگا. خبتی کسی کہتے ہیں؟ پاگلوں کی طرح ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں حلال لے رہا ہوں حرام لے رہا ہوں، بس وہ مال کے پیچھے پاگل تھا، وہ پاگلوں کی طرح بس کما رہا ہوتا. اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے بس میں کماتا رہوں، میں سود لوں، میں ربا لوں، میں جو ہے وہ حرام مال لے لوں، بس مال آنا چاہیے، حلال کو یا حرام کو یہ بعد میں دیکھا جائے گا. جب دنیا کے اندر وہ مال کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو جب قیامت والے دن اٹھائیں گے تو وہ پھر ایسے ہی اٹھے گا کہ جیسے کہ ایک آدمی خبتی آدمی ہوتا ہے نا تو جس طریقے سے وہ اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی اسی طریقے سے اٹھائیں گے. اور کیا فرمایا کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، مشرکین یہ کہتے تھے سود سے جو پیسہ آ رہا ہے، جو اضافہ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ربا ہے. یہ جو ربا ہے یہ تو ایک ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ تو بزنس ہے، یہ تو کاروبار ہے. آج کل کے جو لوگ ہیں نا جو سود ڈائریکٹلی کوئی نہیں لیتا، اس زمانے میں سب کو اتنی عقل آ گئی ہے، وہ دوسرے اتنے راستے آ گئے، آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے، آن لائن بزنس چل رہا ہوتا ہے اور ٹریڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور طرح طرح کے کاروبار آ گئے ہیں اور پتہ لگ گیا کہ جی اس کام کے ذریعے سے اتنا مل رہا ہے. اب بس وہ آدمی لگ جاتا ہے اور وہ 2 سے 4 اور 4 سے 6 بنا رہا ہوتا ہے اور کوئی آدمی اس کو کہہ دے اور کوئی مولوی صاحب اس کو کہہ دے او بھائی جو تم ٹریڈنگ کر رہے ہو نا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں، یہ معاملات درست نہیں ہے، اس کو صحیح کرو. وہ کہتا ہے امام صاحب دس از کالڈ اے بزنس، یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے. آپ کیا جانے بزنس کسے کہتے ہیں، آپ کیا جانے تجارت کسے کہتے ہیں. اب یہ نیا دور آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نیا دور آ گیا، دور بدل گیا. اب آن لائن سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، آپ آرڈر کریں، آپ ٹریڈنگ کریں، آپ دیکھیں کیسے گھر بیٹھے کمائیں گے. آپ کو بھی سکھا دوں میں، آپ کو بھی سکھا دوں کیسے کمایا جاتا ہے. عزیز دوستوں یاد رکھیے وہ کام، وہ کاروبار جو علماء کی زیر سرپرستی نہیں چل رہا ہوتا اور انسان اس کو علماء سے نہیں پوچھتا نا، کہیں نہ کہیں ٹکر لگ جاتی ہے اس کی، اور وہ ٹکر وہ ٹھوکر اتنی بڑی لگتی ہے نا کہ جتنا کمایا نہیں ہوتا اس سے زیادہ سرمایہ تک انسان کا لٹ جاتا ہے. تو لہذا جو بھی کاروبار کرے، جو بھی کام کرے، پوچھ کر کرے، بڑوں سے علماء کی رہنمائی میں کرے. اگر بہتر ہو تو کرے اور نہ ہو تو پھر انسان آگے چلے، اس معاملے کو بھی انسان چھوڑ دے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آخر کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں. دیکھو جس انسان کے اندر جتنی طاقت ہے نا، ہم نے اس کو اتنی چیزوں کا مکلف بنایا ہے. طاقت سے زیادہ بوجھ ہم نے اس کے اوپر رکھا ہی نہیں ہے، طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر رکھا ہی نہیں ہے. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دین پر چلنا بہت مشکل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اللہ نے وہ چیزیں لازم کی ہیں، لاگو کی ہیں کہ جن چیزوں پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جائے. بھائی تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو. تم وضو کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تم بیمار ہو، تم تیمم کر لو. ہر چیز کا آلٹرنیٹ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دین بہت آسان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو ہم اس کو آسان سمجھیں گے، ایسا نہیں ہے. دین تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14.5 سال پہلے لے کر آ گئے. اب ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہوگا، اپنی طبیعت کو اس پر لانا ہوگا. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ دین ہماری طبیعت کے موافق ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو آ گیا اور وہ ثابت ہو گیا، وہ اب کمپائلڈ ہو گیا، وہ طے ہو گیا. اب ہم نے اپنے آپ کو اس دین کے موافق اپنی طبیعت کو کرنا ہے. ہم نے اپنی طبیعت کے موافق اس دین کو نہیں بنانا، اپنی طبیعتوں کو اس دین کے موافق بنانا ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جب یہ جو آیت نازل ہوئی نا سورۃ بقرہ کی جو آخری آیت ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، روایت میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان چلا اٹھا کہ یہ کیا آیت نازل ہوئی. اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا. عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے گرنا، گڑ گڑانا. اللہ نے اس آیت میں یہ سکھا دیا کہ دیکھو تم پر اتنا بوجھ دیا گیا ہے جتنا تمہارے اندر طاقت ہو. اگر پھر بھی کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کیا کرو؟ اللہ سے مانگ لو ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اور کوئی چیز مجھ سے بھولے سے یا غلطی سے کوئی چیز مجھ سے غلط ہو جائے، خراب ہو جائے، یا اللہ تم معاف کر دینا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ایسے معاملات میرے ساتھ نہ کرنا جیسے پہلے امتوں کے ساتھ ہوئے. اللہ ایسے معاملات نہ کرنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. جن چیزوں کی طاقت مجھ میں نہ ہو یا اللہ وہ چیز مجھ پر اللہ لاگو نہ کرنا. واعف عنا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دینا. واغفر لنا، اللہ میری مغفرت کر دینا. وارحمنا، اللہ مجھ پر رحم فرما دینا. انت مولانا، تو ہمارا والی اور مولا ہے. فانصرنا، ہماری مدد کر دینا. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابل میں یا اللہ تو ہماری مدد کر دینا. کتنے بہترین یہ کلمات ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو شیطان جو ہے وہ چلا اٹھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محروم ہے وہ شخص جو رات کو سوئے اس حال میں کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے. کتنی چھوٹی سی آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر یہ سورہ بقرہ کے اختتام تک یہ 3 لائنیں بنتی ہیں. یہ جس شخص نے ان آیات کی تلاوت نہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص محروم ہے کہ اس نے ان آیات کی تلاوت نہیں کی اور رات کو سو گیا. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. عمران یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. آل عمران، عمران کے گھر والے. ان کی جو اہلیاں تھیں ان کا نام کیا تھا؟ تو امام صاحب بتائیں گے ان کا نام کیا تھا. حنہ نام تھا. کیا نام تھا؟ حنہ. حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی تھے، ان کی اہلیہ کا نام حنہ تھا. اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم. ان کی بیٹی کا نام مریم. اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ پورا نسل ہے. عیسیٰ ابن مریم ابن بنت عمران، یہ پورا ان کا جو ہے وہ نسل، یہ ان کا سلسلہ ہے. یہ جو عمران تھے، یہ جو اللہ کے نبی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مسجد کے امام تھے. کیا تھے؟ اور کون سی مسجد کے امام تھے؟ بیت المقدس کے امام تھے. کہاں کے؟ بیت المقدس کے امام تھے. اس زمانے میں امام مسجد ہونا یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی، اور اس زمانے کے اندر 17 گریڈ کا آفیسر ہونا یہ اعزاز کی بات ہے. یہ اعزاز کی بات ہے. اس زمانے میں اذان کہنا یہ ایک شرف کی بات ہوتی تھی، اور اس زمانے کے اندر اپنے اموال کو بیچنے کے لیے نعرے لگانا یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہ بڑا تاجر ہے، اس کو بیچنا آتا ہے، مال کے کیسے بیچتے ہیں. اس زمانے کے اندر یوٹیوبر ہے اور آپ کے سامنے پروڈکٹ رکھ دیں، وہ ایسا اس کو بیان کرے گا، ایسی اس کی خصوصیات بیان کرے گا کہ دکان والا بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. وہ اس کا یہ کام ہے. کیسے اپنی اسکلز کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے؟ چاہے کہ وہ دین کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ دنیا داری کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے اور جھوٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور جب لوگ اس کی ویڈیو دیکھ کر وہ چیز خرید کر گھر لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے تو زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو بہرحال انسان کو گفتگو کرنی چاہیے ایک حد میں رہ کر، نہ انسان کو اتنی زیادہ مبالغہ آرائی کرنی چاہیے اور نہ کسی کی اتنی تنقید کو بیان کرنا چاہیے کہ اس کی اصل حقیقت اور کوالٹی کو انسان بالکل ہی وہ ظاہر نہ کرے اور اس کو بالکل ذکر نہ کرے. تو انسان کی جو گفتگو ہونی چاہیے وہ متوسط ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس سورت کا جو آغاز ہوا سورہ آل عمران کا، اس کے آغاز میں اللہ نے اپنی بڑائی کو ذکر کیا. اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، یہ اللہ پاک جس کو نصیب کرتا ہے اسی کے مقدم یہ چیز آتی ہے. اللہ کون ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے نا اللہ کون ہے، جی بتاؤ، جی اللہ پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. کون ہے؟ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ ہم سے اللہ کا تعارف کوئی پوچھ لے ہمیں یہ بھی نہیں آتا اللہ کا تعارف کیا ہے. اور ہم سے یہ پوچھ لے کہ جی موبائل فون کا تعارف بتا دیجیے، آئی فون کا، لیپ ٹاپ کا تعارف بتا دیجیے، یہ جو دیگر ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے، تو اس کا نفع بھی ذکر ہوگا، اس کا نفع کا ریشو بھی ذکر ہوگا، سب پتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کلمات بولے نہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. پوری دنیا کا نظام اس ایک رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ ترقی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ کامیابی عطا فرماتا ہے. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اللہ کا مختصر سا تعارف ہے، اللہ کا مختصر سا تعارف ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ پاک نے مزین کر دیا لوگوں کے لیے کس چیز کو؟ عورتوں کو، یعنی شادی کرنے کو، والبنین، اور کس کو؟ اور اولادوں کو، والقناطیر، اور بینک بیلنس کو، والقناطر المقنطرہ، بینک بیلنس کو، من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی کو انسان کے لیے مزین کر دیا، اور والخیل المسومہ، بہترین گاڑیاں، والانعام والحرث، اور کاروبار. انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، انسان کو بیوی سے محبت، انسان کو اپنے بچوں سے محبت، انسان کو اپنے کاروبار سے، اپنی گاڑی سے محبت، اپنے بینک بیلنس سے محبت. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. بیٹھی ہے نہیں بیٹھی؟ فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، اللہ فرماتے ان تمام چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں کیا ہے جس کی محبت دل میں ہونی چاہیے. یہ محبت دل میں رکھتے ہو، ہم بتائیں اس سے بہتر چیز کیا ہے. فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا ہم تمہیں خبر دے دیں کہ جو اس سے زیادہ بہترین ہے. فرمایا للذین اتقوا، اس سے بہترین چیز تقوی ہے. تقوی ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے بہترین ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے. وازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں جو ہے وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا خوش ہونا، وہ ان دنیا کے مال و متاع سے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کی محبت دل میں بٹھاؤ کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں، جنت کی نہریں مجھے مل جائیں، مجھے اللہ کی رضا مل جائے. یہ محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ پاک نے یہ بہت بڑا ہمیں اس پر کیا دے دیا؟ پیغام دے دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ یہ کیا تھا، دیکھیں اگر آپ میں سے کسی کے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. جو انبیاء تھے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی موجود ہو اور ہمارا آخری نبی آ جائیں تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اور پھر فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم سب کے ان کا جو ہے ان کا ساتھ دو گے. واخذتم علی ذلکم اسری، اور تم اس جو ہے وہ معاہدے کو تم پکے طور پر تم قبول کرتے ہو. انہوں نے کہا قالوا اقررنا، اگر نبی ہمارے زمانے میں آ گئے اور ہماری نبی سے ملاقات ہو گئی ہم ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی کہ جس وقت میں کوئی اور نبی موجود نہیں تھے، لیکن امت تو موجود ہے نا، اس وقت بھی تھی. آج ان کے جانے کے بعد تعلیمات موجود ہیں، امت تو موجود ہے. ہم نے اپنے نبی کا کتنا ساتھ دیا، ہم نے اپنے نبی کی کتنی مدد کی.
وہ انبیاء تو تیار تھے، اگر ہماری ملاقات ہو گئی، ہم نے ان کا زمانہ پا لیا تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے۔ ہم تو نبی کی تعلیمات کو سن رہے ہیں نا، ہم نے نبی کی تعلیمات کو کتنا لے لیا۔ نبی کا مشن تھا 100% نمازی ہونے چاہیے، ہم نے اس کام میں نبی کی کتنی مدد کی۔ نبی کا مشن تھا کہ کہیں توڑ نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ جوڑ ہو، محبتیں ہونی چاہیے۔ اس مشن کو پورا کرنے میں ہم نے نبی کا کتنا ساتھ دیا۔ نبی کا مشن تھا کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور اس پاکیزہ کھانے پر اپنی زندگی گزار دو۔ ہم نے اس معاملے میں نبی کا کتنا ساتھ دیا، ہم نے کتنی مدد کی۔ کل کو جب ملاقات ہو جائے گی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر یہ سوال کر دیا کہ میری بخاری کی احادیث بھی تمہارے پاس تھی اور تم سنتے تھے، ترمذی کی، ابو داؤد کی بے شمار روایات احادیث میری سنتے تھے، کتنا عمل کر لیا تھا بھائی، کتنا عمل کر لیا تھا، کتنا زندگی کے اندر لے کر آئے۔ اللہ کی قسم اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے پاس ہمارے لیے صرف سوائے رسوائی کا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ جی عشق رسول، عاشق رسول، بعض جگہ یہ بھی نعرہ لگتا ہے کہ جی عشق رسول میں جان بھی قربان ہے۔ بھائی ابھی جان نہ دو، ابھی تو زندگی ہے نا، یہ زندگی دے دو یار، جب جان دینے کا وقت آئے گا نا پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو زندگی ہے نا، یہ زندگی دے دو نا۔ صبح کا اٹھنا، دوپہر کا سونا، رات کا سونا، دن کا کھانا، رات کا کھانا، لوگوں سے ملنا، کاروبار، تجارت، معاشرت، معیشت، یہ تو نبی کے طریقے پر لے آؤ نا، یہ نبی کے طریقے پر لے آؤ، بس ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ملاقات ہوگی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی ملاقات کے لیے شوق میں ہوں گے، اور ہم بھی یہاں پر بےتاب ہو رہے ہوں گے۔ وہ جو ملاقات ہوگی اس ملاقات کا کیا ہی کہنا، اس ملاقات کا کیا ہی کہنا، ایسی ملاقات ہوگی کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو لہذا نبی کے مشن پر کھڑا ہونا ہے اور نبی کے کام کو لے کر آگے چلنا ہے، انشاءاللہ انسان اس میں کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اس پارے کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا فضة۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو نہ مانا، اور اس حال میں مر گئے، وہ ماتو، اور کیا ہو گئے؟ ان کی موت آ گئی ہے، مر گئے۔ اور مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے نا، جب انسان کی پیشی ہوگی، انسان کی جو وہاں پر درگت بنے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِافْتَدَىٰ بِهِ۔ اگر وہاں پر اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی دیں گے تب بھی ان کی جان نہیں چھوڑے گی۔ ملء الارض، زمین کو بھر کر، ذہب کسے کہتے ہیں؟ سونے کو، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، ذہب ولا بفتداء بھی، فدیے کے طور پر اپنی جان کو چھڑانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی دے دیں گے نا، اللہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اس کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، اس کی پکڑ بڑی دردناک پکڑ ہے۔ تو عزیز دوستوں، اس سے پہلے کہ موت آئے اور اللہ کی نافرمانی میں موت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہوئے موت آئے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ اور کتنے رمضان آئے گا، انسان اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو آزماتا رہے گا۔ یہ موقع ہے، یہ رمضان ہے، انسان اس کو قیمتی بنا کے اپنی زندگی کو رکوع سیدھا کر لے، اپنے آپ کو راہ راست پر لیا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ انسان کا کیا ہوگا یہ تو پھر وہاں پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔